تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پڑھا، وہ اس وقت تک نہ مرے گا جب تک جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے بارے میں ہم تذکرہ سن رہے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے صحابہ کرام کے ساتھ رویہ کیسا ہوا کرتا تھا، اور آپ ان کے ساتھ کس طرح کریمانہ انداز میں پیش آتے تھے، اس کی کچھ جھلکیاں انشاءاللہ عز و جل ہم دیکھیں گے۔ امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف میں نقل فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے دلوں میں باہمی الفت و محبت پیدا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور انہیں ایک دوسرے سے متنفر نہیں کیا کرتے تھے، صحابہ کو ایک دوسرے سے دور نہیں کیا کرتے تھے، اور اگر کسی قبیلے کا سردار حاضر ہوتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی شایان شان، اس کی عزت کیا کرتے تھے، اور اسی سردار کو اس کے قبیلے کا دوبارہ سردار بنا دیتے تھے۔ اپنے تمام ہم نشینوں کے ساتھ برابر کا سلوک فرماتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والا کوئی شخص یہ گمان نہ کرتا کہ فلاں آدمی مجھ سے زیادہ سرکار علیہ السلام کی نگاہوں میں معزز ہے، اور کوئی شخص اگر کسی ضرورت کے لیے حاضر ہوتا اور حاضرین کے ہجوم میں قریب ہونے کی کوشش کرتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے قریب کر لیتے اور صبر و تحمل سے اس کی داستان سنتے، یہاں تک کہ وہ شخص خود واپس چلا جاتا۔ اور اگر کوئی شخص سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حاجت طلب کرتا تو اسے سرکار خالی واپس نہ لوٹاتے، اور اگر اس کی حاجت پورا کرنا ممکن نہ ہوتا تو سرکار علیہ السلام بڑے پیارے انداز سے گفتگو فرماتے، یہاں تک کہ وہ شخص خوش و خرم واپس چلا جاتا۔ اس پورے بیان کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مبارک اوصاف ہمارے سامنے آتے ہیں، جو آپ کا اپنے صحابہ کرام کے ساتھ رویہ تھا، اگر اس پر غور کریں تو ان میں سے ہر عمل کے اندر ہمارے لیے ایک پیروی، اتباع اور اطاعت کرنے کا ایک بہترین نمونہ موجود ہے، کہ اپنے پاس رہنے والوں میں آپس میں محبت پیدا کی جائے، انہیں ایک دوسرے سے دور نہ کیا جائے، ان کے درمیان باہم نفرت نہ پیدا کی جائے، اور جس کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کے مطابق اس سے سلوک کیا جائے۔ سردار ہے تو اس کی عزت اس کے مرتبے کے مطابق کی جائے۔ ایک وہ عزت ہے جو سب کو دی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ جس کا جو مرتبہ ہوتا ہے اس کے مطابق اس سے سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا ہی پیارا انداز کہ سرکار کے پاس بیٹھنے والا کوئی شخص یہ گمان نہ کرتا
کہ فلاں آدمی مجھ سے زیادہ حضور کی نگاہوں میں معزز ہے، یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک پر اتنی توجہ فرماتے، ہر ایک کو یوں مخاطب فرماتے، اس کے ساتھ یوں نظر شفقت سے دیکھتے تھے کہ ہر شخص یہ سمجھتا کہ سرکار کی بارگاہ میں سب سے زیادہ توجہ میری ہی طرف ہے۔ حالانکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی طرف برابر نظر فرماتے تھے، لیکن جس کی طرف نظر کی جائے اسے اتنی شفقت اور محبت دی جائے کہ وہ یہ سمجھے کہ سب سے زیادہ شفقت تو میرے اوپر ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ پھر فرمایا کہ کوئی شخص اگر ضرورت کے لیے حاضر ہوتا اور حاضرین کے ہجوم میں قریب ہونے کی کوشش کرتا، صحابہ کرام تو بیٹھے ہوئے اور اسی درمیان میں اب کوئی شخص ہجوم کو چیر کر آگے آنے کی کوشش کرتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیار سے اس کو اپنے قریب کر لیتے، ڈانٹنا، لتاڑنا، جھاڑنا، منع کرنا، دور ہٹا دینا یہ نہیں، بلکہ پیار سے اسے اپنے قریب کر لیتے اور صبر و تحمل کے ساتھ اس کی داستان سنتے، یہاں تک کہ وہ خود واپس چلا جاتا۔ اور اگر کوئی سرکار سے حاجت طلب کرتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس مشکل میں ہوں، مشکل کشائی فرمائیے، میری یہ حاجت ہے، یہ حاجت پوری کر دیجئے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسے خالی ہاتھ واپس نہ بھیجتے، اور اگر اس کی حاجت روائی اس وقت ممکن نہ ہوتی تو سرکار اتنے پیارے انداز میں اس سے گفتگو فرماتے کہ وہ حاجت پوری نہ ہونے کے باوجود خوشی خوشی واپس چلا جایا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تربیت خود فرمائی، ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک انداز یہ تھا کہ سائل سوال کرتا، اگر اس وقت پورا کرنا ممکن نہ ہوتا تو اسے بھی اتنے پیارے انداز کے اندر گفتگو فرماتے کہ وہ خوشی خوشی واپس چلا جاتا۔ اب یہ وہ اوصاف و کمالات اور وہ خوبیاں تھیں، اور یہ وہ انداز گفتگو تھا، اور یہ وہ انداز معاشرت تھا کہ جس کا نتیجہ یہ تھا کہ ہر شخص سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی جان سے بڑھ کے پیار کیا کرتا تھا۔ ہر کوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ سے بڑھ کر محبت کیا کرتا تھا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیثیت ایک شفیق، مہربان، رحیم، کریم باپ جیسی تھی، ہر ایک کے ساتھ محبت کا سلوک، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ادائے دل نوازی خود سکھائی تھی، اور پھر خود اس کی تعریف فرمائی۔ ایک جگہ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ یہ اللہ کی خاص رحمت تھی کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارکہ کے اندر نرمی تھی، شفقت تھی، محبت تھی اور رحمت تھی۔ ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو تربیت کے باب سے ہے، فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون، اور اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بھی اسی رحمت والے سلوک کے اندر انہیں شامل فرماتے تھے۔ محب طبری نے اپنی مختصر سیرت نبوی کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کس طرح گھل مل کر رہا کرتے تھے، کوئی امتیازی انداز کے اندر نہ رہتے تھے، بلکہ صحابہ کرام کو کس طرح اپنے قریب کیا کرتے تھے۔ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دراز گوش پر سوار ہو کر مسجد قباء کی طرف جا رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی سرکار کے ساتھ تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ، کیا میں تمہیں اپنے ساتھ سوار نہ کر لوں، کہ میں سواری پر سوار ہوں تو تمہیں بھی سوار کر لوں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ کی مرضی۔ سرکار نے فرمایا کہ میرے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوار ہونے کے لیے جب سواری پر چھلانگ ماری تو صحیح طریقے سے سوار ہو نہ سکے اور گرنے لگے۔
اب گرتے گرتے انہوں نے سرکار کو بھی پکڑ لیا، نتیجہ یہ ہوا کہ خود بھی زمین پر گر گئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی سواری سے نیچے زمین پہ تشریف لے آئے۔ اب بظاہر تو یہ واقعہ انتہائی عجیب لگتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے وہ نیچے لے آئے اور خود بھی نیچے گر گئے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے سخت الفاظ کہنے کے بڑی محبت کے ساتھ ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ دوبارہ کوشش کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ سوار ہونے لگے، پھر اسی طرح ہوا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ دوبارہ ارشاد فرمایا، کوئی سخت جملہ نہیں، پھر ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ کیا میں تمہیں اپنے ساتھ سوار کر لوں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور کے ساتھ سوار ہونے کی ہمت نہیں رکھتا اور تیسری مرتبہ حضور کو نیچے لانے کا سبب نہیں بن سکتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق، آپ کی دعوت اور آپ کی ان کو پیشکش وہ اپنی جگہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اپنی جگہ، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرتبہ ان کو بار بار ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا میں تمہیں اپنے ساتھ سوار کر لوں؟ حالانکہ جو معاملہ پیش آیا اس کے بعد تو دوسری مرتبہ کسی کو دعوت نہ دیتا، مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنے ساتھ یوں ملا جلا کے رکھا ہوا تھا اور یوں ان کو شفقت دی ہوئی تھی کہ بار بار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ محبت کے ساتھ حاضر ہو جاتے۔ اسی طرح ابن اسحاق اور بہقی کی ایک روایت ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حبشہ سے نجاشی کا ایک وفد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی، اس نے ایک وفد بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں۔ جب وہ وفد آیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود ان کی خدمت میں مصروف ہو گئے، یعنی خود ان پہ شفقت فرما رہے، ان کو کوئی کھانے کی چیز چاہیے، کوئی پینے کی چیز چاہیے، کوئی رہنے کے لیے تھوڑا سا اہتمام چاہیے، تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود کرنے لگے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم غلام ان کی خدمت کے لیے کافی ہیں، آپ خود کیوں کر رہے ہیں؟ ہم غلام ان کی خدمت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہم کانوا لاصحابنا مکرمین وانا احب ان اکافئہم۔ فرمایا کہ جب میرے صحابہ ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے تو ان لوگوں نے ان کی خدمت کی تھی، میں چاہتا ہوں کہ میں خود ان پہ شفقت کر کے ان کی خدمت کا بدلہ انہیں دے دوں، چونکہ انہوں نے میرے صحابہ کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا، اس کا بدلہ چکانے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ خود ان کے میں کام کروں۔ گویا اپنے صحابہ کے ساتھ بھی محبت کا ثبوت دیا کہ جن لوگوں نے صحابہ کی خدمت کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود ان پر شفقت فرما رہے ہیں، اور دوسرا خود اپنے عمل کے ساتھ یہ ظاہر کر دیا کہ جو قوم کا سردار ہوتا ہے وہ ہیں جو ان کے ساتھ شفقت بھرا سلوک کرتا ہے، محبت بھرا سلوک کرتا ہے۔ امام ابو داؤد علیہ رحمہ اپنی سنن میں حضرت ابو طفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے جعرانہ کے مقام پر آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشریف فرما دیکھا۔ میں اس وقت 9 عمر تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ایک خاتون آئی اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بیٹھ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اس عورت کے لیے بچھا دی اور اس چادر کے اوپر اس عورت کو بٹھایا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ یہ کون سی ایسی عورت ہے، یہ کون سی عظمت والی ایسی عورت ہے کہ جس کے لیے سرکار نے اپنی چادر بچھائی اور اس چادر پر اس عورت کو بٹھایا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دوسرے صحابہ سے پوچھا کہ یہ خاتون ہیں کون؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا، یہ وہ عورت ہیں جنہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں دودھ پلایا تھا، یعنی دودھ کے رشتے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ والدہ لگتی ہیں، اور اپنے اس رضاعی والدہ، دودھ پلانے والی والدہ کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ شفقت والا سلوک فرما رہے ہیں۔ اس کے نیچے اپنی چادر بچھا دی اور چادر کے اوپر اس عورت کو بٹھایا۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے
کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کے رضاعی والد یعنی جن کی زوجہ کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تھا، رضاعی والد حاضر ہوئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کا ایک گوشہ ان کے لیے بچھا دیا، وہ اس پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ رضاعی والدہ وہ تشریف لائیں، سرکار نے چادر کا دوسرا گوشہ ان کے لیے بچھا دیا اور وہ بھی اس کے اوپر بیٹھ گئیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کا رضاعی بھائی یعنی دودھ شریک بھائی وہ حاضر ہوا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہو گئے اور اپنے اس دودھ شریک بھائی کو اپنے سامنے بٹھا لیا، گویا اپنی چادر مبارک کے اوپر اپنے رضاعی والد، اپنی رضاعی والدہ اور اپنے دودھ شریک بھائی کو بٹھا دیا اور یوں ان کا اکرام کیا، ان کی تکریم کی اور ان کی عزت افزائی فرمائی۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سلوک اور آپ کا رویہ چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، بڑی عمر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اپنے تعلق داروں کے ساتھ، جن کے ساتھ ذی رحم محرم کا تعلق ہے، رشتہ داری کا تعلق ہے، ان کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک مبارک کیسا تھا؟ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، سجدے میں گئے اور سجدے کو کافی طویل کر دیا، جو معمول مبارک تھا اس سے کافی لمبا کر دیا۔ نماز ختم ہوئی تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے سجدہ بڑا ہی لمبا فرمایا ہے، کیا سبب تھا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو میرا بیٹا یعنی امام حسن، میرا بیٹا میرے اوپر سوار ہو گیا تھا، میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ میں اس کو جلدی اترنے پر مجبور کر دوں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ننھے سے بچے تھے، ان کی وجہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدہ مبارکہ کو لمبا کر دیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت اطہر پر سوار ہیں، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جھکے ہوئے اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ سرکار کی پشت اطہر پر بیٹھے ہوئے، جس طرح شفقت کے اندر باپ اپنی اولاد کو اپنی پشت پر بٹھا کر کھلاتا ہے، اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان شہزادوں کو اپنی پیٹھ پر سوار کیے ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا، نعم الجمل جملکما، کہ اے حسنین کریمین تمہاری سواری کتنی پیاری ہے، جس پر تم سوار ہو وہ کتنی پیاری سواری ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے بڑا ہی پیارا جواب ارشاد فرمایا، وَنِعْمَ الرَّاكِبَانِ هُمَا، اے جابر تم نے صحیح کہا کہ ان کی سواری بہترین ہے، لیکن سواروں کو بھی تو دیکھو وہ بھی کتنے بہترین ہیں۔ امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی شان بھی بیان فرما دی اور ان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار بھی فرما دیا۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک شہزادی تھی حضرت امامہ، یہ بھی چھوٹی بچی تھی۔ یہ بھی بارہا ایسا ہوتا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی حالت میں ہوتے تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سوار ہو جاتی۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر دوران نماز سوار ہو جاتی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر ہی ان کو تھام لیا کرتے تھے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ رحمت برا سلوک تھا کہ جسے دیکھ کر دیکھنے والے کے دل میں رحمت اور شفقت کا حقیقی معنی اسے پتہ چل جاتا ہے کہ رحمت کسے کہتے ہیں۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ ایک یہ بھی تھی کہ کوئی بھی بیمار ہوتا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ کوئی صحابی بیمار ہوا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیمار پرسی کے لیے اس کے پاس تشریف لے جاتے۔ کسی کا انتقال ہو گیا، اس کے جنازے میں شرکت کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے اور صحابہ کرام کو تاکید فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر ضرور دینا۔
تاکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ ادا فرما کر اس کے لیے بخشش کا سامان مہیا فرما دیں۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عیادت صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص نہ تھی، بلکہ مدینہ منورہ میں جو غیر مسلم یہودی یا عیسائی رہا کرتے تھے، اگر ان میں بھی کوئی بیمار پڑ جاتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بھی تشریف لے جاتے، اس امید پر کہ اس کا آخری وقت ہے، ہو سکتا ہے کہ آخری وقت کے اندر اسلام قبول کر لے۔ عیادت بھی ہو گئی اور اسلام کی دعوت بھی ہو گئی۔ چنانچہ ایک روایت ہے کہ ایک یہودی نوجوان بیمار ہوا، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ یہودی نوجوان بڑی خدمت کیا کرتا تھا، یعنی غیر مسلم تھا لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو ایک لگاؤ تھا۔ جب یہ بیمار ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرہانے تشریف لے گئے اور بیٹھ گئے، اور اسے بڑی محبت کے ساتھ، چونکہ وہ خدمت کرتا تھا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں لگاؤ ہے، اس کے دل کے اندر رجحان اور ایک رغبت اسلام کی طرف موجود ہے، تو سرکار نے فرمایا اسلم، اسلام قبول کر لو، اسلام قبول کر لو۔ اس بیمار نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، گویا اس سے اجازت مانگ رہا تھا کہ اے والد آپ کیا کہتے ہو؟ اس کے باپ نے کہا اطیع ابا القاسم، یعنی ابو القاسم سرکار کی کنیت ہے، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرما رہے ہیں اس کی اطاعت کرو، اس کی تعمیل کر لو۔ یعنی باپ نے بیٹے کو اسلام قبول کرنے کی اجازت دے دی، چنانچہ وہ خوش بخت نوجوان مسلمان ہو گیا۔ اس پر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کی حمد کے کلمات ادا کیے، الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کریم کے لیے ہیں جس نے اس کو آتش جہنم سے نجات عطا فرما دی، کہ اس نے اسلام قبول کر لیا، آتش جہنم سے اس کو نجات عطا فرما دی۔ اب اس واقعے کے اندر کئی درس ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عیادت فرمانا بھی ہے اور اسلام کی دعوت دینا بھی ہے، تو پتہ چلا کہ عیادت کرنا یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو بطور خاص ہمارے ماحول کے اعتبار سے کہ اگر کوئی مسلمان، کوئی جاننے والا یا نہ جاننے والا اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے، اور پھر اگر نیکی کی دعوت کا کوئی موقع ہو تو نیکی کی دعوت بھی اسے دینی چاہیے۔ جیسے جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو طبعی طور پہ وہ پریشان ہوتا ہے، اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے، تو اس وقت اسے توبہ کی دعوت دینا، نیکی کی دعوت دینا، نماز کی دعوت دینا، ذکر اللہ کی دعوت دینا، کوئی ورد وظیفہ اس کو بتا دینا، درود شریف پڑھنے کا کہنا، اس طرح کی دعوت اگر اس موقع پر دے دی جائے تو دل چونکہ نرم پڑ چکا ہوتا ہے، لہذا اس وقت اس طرح کی نیکی کی دعوت بڑا اثر کرتی ہے۔ تو یہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عیادت فرمائی، اس عیادت کا جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہونا بھی ظاہر ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تاکید فرمائی ہے، ارشاد فرمایا من عاد مریدا ناداہ مناد طبت وطاب ممشاک وتبوأت من الجنۃ منزلا، فرمایا کہ جو شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو ایک منادی یعنی ندا کرنے والا یہ کہتا ہے کہ اے عیادت کے لیے آنے والے، اے بیمار کا حال پوچھنے کے لیے آنے والے، تو پاک ہو گیا اور تیرا چلنا بھی پاکیزہ ہو گیا، اور جنت کے اندر ایک بلند مقام پر تجھے ٹھکانہ عطا کر دیا گیا۔ تو گویا جو بیمار کی عیادت کرتا ہے اسے یہ فضیلت ملتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے، سنن ابو داؤد میں نقل فرماتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تودع فاحسن الوضوء وعاد اخاہ المسلم محتسبا بوعد من جہنم 70 خریفا، فرمایا جو شخص وضو کرتا ہے اور بڑی احتیاط سے وضو کرتا ہے، پھر محض اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیمار بھائی کی بیمار پرسی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیتا ہے۔ جو اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے چلتا ہے تو باوضو ہو کر اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جانا، کوئی ہاسپٹل میں ہے، کوئی گھر کے اندر بیمار ہے، کوئی کسی جگہ بیمار ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے
اللہ کی رضا کے لیے اور اس مسلمان کی دل جوئی کے لیے، اس کا دل خوش کرنے کے لیے جو اس کی عیادت کے لیے جائے گا، اللہ تعالیٰ جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر اسے دور کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس رحمت برے انداز کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔